میں یوم تکبیر آج کا اہم ترین موضوع ہے۔ ہماری کامیابی و کامرانی اور فتح و نصرت کی داستان ہے۔ جناب صدر چراغ مصطفیٰ آباد مخالف کے باوجود ازل سے تا امروز روشن ہے۔ جب تک آخری کلمہ وہ زندہ ہے انشاءاللہ منور رہے گا۔ عالمی امن و سلامتی خیر واشتی کا پیامبر یہ نور حق تا حشر عالم انسانیت کو روشن و تابہ رکھے گا۔ طریق عالم ہوا ہے کہ باطل قوتوں کو جب بھی موقع ملا انہوں نے انفرادی اور اجتماعی طور پر مسلمان کو دبانے یا ختم کرنے کی کوشش کی۔ کیا میں پاکستان سے آج تک ہمارے ہمسائے ملک بھارت نے ہمیں تسلیم نہیں کیا؟ یہود و ہنود کو جب بھی موقع ملا انہوں نے انفرادی اور اجتماعی طور پر مسلمان کو دبانے کی کوشش کی۔ یہود و ہنود کو جب بھی موقع ملا انہوں نے مکاری اور چال بازی کا مظاہرہ کر کے دکھایا۔ کسی بھی خطے میں اہل اسلام کے ساتھ جب بھی کوئی زیادتی ہوئی تو انہوں نے مدد کے لیے پاکستان ہی سے رابطہ کیا۔ بفضل تعالیٰ اہل پاکستان کے ساتھ ان کا کردار کچھ بھی ہو لیکن اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فوراً ہی مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ جناب صدر اہل اسلام میں پاکستان ہی کو اپنا حقیقی معاون سمجھتا ہے۔ اہل اسلام میں پاکستان کی مرکزی حیثیت کی وجہ سے پاکستان کا مستقیم اور مربوط و مبسوط ہونا لازمی امر ہے، کیونکہ دنیا کے خطے میں یہ واحد مملکت ہے جس کا تشخص نظریاتی طور پر ابھرا ہے۔ نظر اسلام ہی نظریہ پاکستان ہے۔ اس کی بقا و سلامتی کا تحفظ دراصل عالمی اسلام کا تحفظ ہے۔ عالی جہاں بھارت پاکستان سے کئی گنا بڑا ملک ہے۔ ایٹمی توانائی، مادی وسائل، آبادی اور بیرونی امداد کے لحاظ سے بھارت پاکستان سے کہیں آگے ہے، لیکن جذبہ حریت، جذبہ جہاد اور جذبہ حب اسلام کے لحاظ سے پاکستان بھارت پر چھایا ہوا ہے۔ 1947 سے آج تک بھارت نے جب بھی اپنے ناپاک ڈیزائن کے لیے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا اسے منہ کی کھانا پڑی۔ حضور والا 1974 میں بھارت نے ایٹمی تجربات کا سلسلہ شروع کیا اور 1998 تک وہ خفیہ طور پر ایٹمی قوت بننے کے لیے پلٹولتا رہا۔ بالآخر 11 مئی اور 13 مئی 1998 کو اس نے چھٹی ایٹمی قوت بننے کا اعلان کرنے کے لیے ایٹمی دھماکہ کر دیا۔ 5 ایٹمی دھماکوں نے نہ صرف پاکستان کو بلکہ اہل اسلام کو پریشان کر دیا۔ 1965 کی جنگ کی طرح پوری قوم اپنے دفاعی وطن کے لیے ایٹمی دھماکوں کا جواب دینے کے لیے سینہ سپر ہو گئی۔ کئی اپنوں نے کہا کہ ایٹمی تجربہ کرنا پاکستان کے حق میں نہیں۔ قلم فروش، زمین فروش اور ادب فروش طبقہ نے پاکستان کے ایٹمی دھماکہ کرنا انسان دشمنی قرار دیا۔ 5 بڑی قوتوں نے سر جوڑ لیے۔ عالی جہاں وقت ٹھہر گیا۔ عالی جہاں آخر وہ لمحہ آ پہنچا جب نصرت الہی نے پوری قوم کی ذہان پر دستک دی۔ یکم صفر 1419 ہجری جمعرات سہ پہر 3:16 پر فخر پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے بٹن دبایا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر سے جلوہ پرور منظر سامنے آیا۔ اس پر فرشتے بھی اش اش کرنے لگے۔ عالی جہاں وقت ٹھہر گیا۔ طریقے اور آگ نے کروٹ بدلی۔ چشمے زدن میں چاگی کی پہاڑیاں اپنی قسمت پر ناز کرنے لگی۔ دھماکہ ہوتے ہی پہاڑیاں پہاڑوں سے جا ٹکرائی، پہاڑوں کی رنگت بدل گئی اور فضا روشن ہوئی۔ اللہ رب العزت کی رحمت و نصرت نے سائنسدانوں کے چہرے چوم لیے۔ عالی جہاں 28 مئی کو یوم تکبیر کا نام دیا۔ جمہوری انداز میں اسلام کا انتخاب کیا گیا۔ یوم تکبیر دراصل یوم بقا ہے، یوم وفا ہے، یوم استحقاق ہے، یوم تجدید سلامتی ہے اور یوم یکجہتی ہے۔ پاکستان جب بھی میدان کارزار میں اترتا ہے تو نعرہ تکبیر بلند کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر جتنی بار بلند کیا جائے کم ہے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرنا ہماری زندگی کا مقصد ہے تو ہمیں یہ ورد ہر وقت کرنا چاہیے۔ صدر غرامی، پاکستان کے سنجیدہ تقاضے ہیں۔ فتوحات کے اور اکابر کے دن منانا نسلوں کے لیے تحریک کا باعث ہوتے ہیں۔ 28 مئی کو کوئی بھی نام دے دیا جائے یہ دن جہاں ہمیں اپنے فتح کی یاد دلاتا ہے، وہ ہمیں سوچنے پر مجبور بھی کرتا ہے کہ دشمن کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے۔ بھارت اگنی، پرکاش، استر، پرتھوی اور اس طرح کے مزائلوں کے تجربات کر چکا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ گھوڑی، غزنوی اور شاہین کے ایٹمی دھماکے نے بھارت کے غبارے سے ہوا نکال دی، لیکن پھر بھی قوم کو دفاعی وطن کے نام سے کبھی بھولنا نہیں چاہیے۔ عالی جہاں 28 مئی کا تقاضا ہے کہ ہم اپنی سلامتی کے دفاع کے لیے متحد ہو جائیں۔ حکومتیں آتی رہتی ہیں لیکن ریاست قائم رہنے والی ہے۔ پاکستان اسلامی ریاست کے طور پر ابھرا ہے۔ پاکستان کی بقا ہم سب کی اولین ترجیح ہے۔ یہ دن منانا نسلوں کے لیے تحریک کا باعث ہوتے ہیں۔ محب وطن قلمکاروں، فنکاروں، شاعروں، ادیبوں، صحافیوں اور ذرائع ابلاغ کا فرض ہے کہ وہ اللہ کے طریقوں سے روشنی کا راستہ دکھائے، وہ نوکیت سے امداد کی راہ دکھائے۔ اللہ کرے یوم تکبیر ہمارے لیے روشنی کا مینار ثابت
بھلا دیتی ہے تاریخ کو اپنی، اس قوم کا جغرافیہ بھی باقی نہیں رہتا۔